ان مصارف میں جو پہلے کے 1-2 مصرف ہیں فقراء مساکین، ان کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو میرے بھائی ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ 8 مصارف میں جو شروع کے 4 مصارف ہیں ان میں بالخصوص فقراء اور مساکین، ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مال ان کے حوالے کرنا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تملیک بلا عوض، اس کے بدلے میں کچھ لینا بھی نہیں، کوئی سروس بھی نہیں لینی ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ فقیر مسکین کے حوالے کر دینا ہے، تملیک، اسے مالک بنا دینا ہے بلا عوض، اس سے کوئی سروس نہیں لینی، اس کے بدلے میں کچھ لینا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رکن ہے۔ آپ فقہی کتابیں پڑھیں گے تو مذاہب اربعہ کا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ یہ رکن ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رکن ہے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے، اگر سجدہ چھوٹ گیا تو رکعت گئی۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک، اگر فقراء اور مساکین کو دے رہے ہیں تو وہاں پہ تملیک یہ رکن ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، غریب کو کیسے دیتا ہے پتہ ہے؟ وہ راشن خرید کے لے جا کے اس کے گھر پہ رکھ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کے لے جا کے اس کے گھر پہ ڈال دیتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ جو آدمی زکوٰۃ کے پیسے سے راشن خرید کے کسی فقیر کے دروازے پہ رکھ دیا، کسی مسکین کے دروازے پہ رکھ دیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اسے دوبارہ دینا پڑے گا۔ اگر نفلی صدقہ خیرات ہے تب آپ راشن دیں، کپڑا دیں، جو چاہیں دیں، لیکن یہ جو فرض زکوٰۃ ہے، جو پیسوں میں 2.5% والی زکوٰۃ ہے، جو سال گزرنے کے بعد آپ ادا کرتے ہیں، اس زکوٰۃ میں آپ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، وہ غریب کا ہے۔ غریب کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ ڈیسیزن لے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مال سے اس کو کیا لینا ہے۔ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ راشن دوں گا، کپڑا دوں گا، فلاں دوں گا۔ آپ نے فیصلہ کیا تو پھر وہ پیسہ تو آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا تو پھر وہ غریب کا مال تو ہوا نہیں، اپنی منمانی آپ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ غلطی ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت عام ہے کہ ہر بندہ منمانی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم بہت ہی چوکنا رہتے ہیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ہم کہ ہماری نماز نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے، صحابہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ ہم نے زکوٰۃ کا مال نکالا، کپڑا خریدا، راشن خریدا، دے دیا غریب کو، یہ کیا طریقہ بھائی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کون سکھایا یہ؟ قرآن کی کس آیت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں کہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنی منمانی کرے، اپنے من سے جو چاہے خرید کے لے کے غریب کو دے دے؟ نہیں، اس طرح سے میرے بھائیو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علماء کے ساتھ جائیں، بیٹھیں، باقاعدہ بات کریں، آپ ان سے سوال کریں کہ 1400 سال کا جو اسلام کی فقہی تاریخ کا دور ہے اس میں کس نے فتویٰ دیا، کیسا چل جائے گا؟ یہ جو 4 مشہور مسلک ہیں، مشہور مذہب ہے، مشہور ائمہ، یہ تو سب متفق ہیں، یک زبان ہے کہ تملیک ضروری رکن ہے، ایسا نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ لیکن ہم کتنی منمانی کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے کہ فقراء مساکین کو زکوٰۃ دیں تو مال ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، اب وہ فیصلہ کرے گا اس کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے۔ سب راشن ہی پہ آدمی اتارو ہے، راشن دیں گے، ارے اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہے اور تو راشن لا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ بیمار ہے، ڈاکٹر کو فیس دینے کے پیسہ نہیں ہے، تو راشن دے گا؟ مال تمہارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں جو آپ نے مال نکالا وہ اگر فقیر کو آپ کو دینا ہے، فقیر کے لیے آپ نے نکال دیا تو اب وہ فقیر کا ہو گیا، مسکین کا ہو گیا، آپ کا نہیں ہے وہ کہ آپ جا کے راشن خرید لو، کپڑا خرید لو، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ فقراء مساکین کا ہے، وہ فیصلہ کریں گے اس کا کیا لینا ہے۔ اور ان بیچاروں کو ضرورت راشن کی نہیں اور چیزوں کی ہے، اور آپ راشن پہ راشن لاتے جا رہے ہیں۔ بڑا شوق ہے راشن دینے کا، تو زکوٰۃ کے علاوہ جو الگ پیسے بینک میں جمع کر کے رکھے نا، وہ نکالو بینک سے پیسے اور دو خرید کے راشن۔ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ راشن کی بوریاں لاتے دو ان کے گھر میں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن زکوٰۃ یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے پیسے کا راشن دو۔ غریب کا پیسہ لے کے کیوں راشن دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو ایسے ہوا نا کہ میں بھوکا ہوں، پریشان ہوں،
اب کوئی آدمی آیا یہ میری موبائل چھین لے, جا کے بیچ کے راشن لا کے دے دے, کہ احسان لا دے, ارے ہم نے اس کا پیٹ بھر دیا. اللہ کے بندے میرے پیسے کا راشن خرید کے دے دیا مجھے. تو ایسے زکوٰۃ کا مال فقیر کا ہے, غریب کا ہے, اسی کا مال لے کے راشن لا کے دے دیا, احسان لاد رہا ہے. کون سا احسان ہے بھائی, تو اس کا پیسہ تھا. تو یہ مسئلہ میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں, کوئی راشن نہیں دے گا کسی غریب کو فرض زکوٰۃ میں سے. نفلی زکوٰۃ میں راشن نہیں, پورا گھر بھرا دو, دکان پورا ٹرک لے جا کے گرا دو اس کے گھر پہ, نو پرابلم. لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے اس میں سے راشن, کپڑا لتا کچھ نہیں, ڈائریکٹ پیسہ فقیر کے حوالے کریں آپ. یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بعض علماء نے کچھ شکلیں بتائی ہیں, کچھ حالات ذکر کیے ہیں کہ ان حالات میں آدمی کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کچھ خرید کے دے سکتا ہے. یہ حالات بہت شاذ ہیں, اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ فقیر کی ملکیت متاثر نہیں ہوتی, اس کی جو تملیک کی جو شرط ہے اس شرط کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوئی غریب ہے, فقیر ہے, اندھا ہے, آپ اسے زکوٰۃ دینے گئے, اس نے کہا کہ بھیا اس پیسے کا مجھے راشن دے دو. اب آپ نے راشن لا کے اس کو دے دیا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو اس کی چوائس ہے. آپ نے ایک اور سروس دیا, آپ اس کے وکیل بن گئے, آپ اسے پیسہ ہی دے رہے تھے, لیکن یہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ بھی راشن دے دو, تو آپ نے ایک اضافی کام کیا, ایک تو زکوٰۃ دیا, دوسرا اس کا کام کر دیا. تو اگر ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے راشن کی اور آپ زکوٰۃ دینے گئے, ڈیمانڈ اپنی رکھ دیا انہوں نے, راشن دو, آپ نے دے دیا, کوئی مسئلہ نہیں. یا انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہم کو کپڑا چاہیے, آپ نے کپڑا دے دیا, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, فیصلہ انہی کا ہوتا ہے, فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا. تو ایسے اگر حالات ہو, لوگوں کی ڈیمانڈ ہو, لوگوں کا مطالبہ ہو, فقراء مساکین کا مطالبہ ہو, تو آپ دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ایک اور شکل بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے, فسادی ہے, گھر کا اغوا ہے. اب اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں گے تو ادھر ادھر اڑا دے گا. تو اس میں کیا کرتے ہیں, ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اسے کیا چیز کی ضرورت ہے, وہی لا کے اس کو دے دیں گے. تو اس مسئلے میں بھی ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کریں گے, ہم اس کے گھر جا کے دیکھیں گے اس کو ضرورت کیا ہے, کیا راشن کی ضرورت ہے, یا گھر کا کرایہ باقی ہے, یا ڈاکٹر کی فیس باقی ہے, اسکول کی فیس باقی ہے. دیکھیں گے کہ ان کی کیا مانگ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے ہم اپنی مرضی سے جا کے, یعنی اپنے طور سے جا کے اس کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہاں بھی ان کی جو تملیک کی جو شرط ہے, ان کا جو اختیار ہے اپنی مانگ رکھنے کا, وہ اختیار باقی ہے. ہم صرف ایک سروس دے رہے ہیں, ان کی طرف سے وکیل بن رہے ہیں. ایسی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان تمام مثالوں میں جو فقیر مسکین ہے فیصلہ اسی کا ہوتا ہے, مرضی اسی کی ہوتی ہے. لیکن ایسا ہم کریں کہ فقیر مسکین چلاتا رہے کہ ہم کو راشن نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے, اور آپ کہنے میں تجھے راشن نہیں دوں گا, یہ دادا گیری کیوں بھائی؟ یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں. اسی ممبئی میں لاک ڈاؤن میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غریب لوگوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے. میری نظروں کے سامنے کئی غریبوں نے بلبلا کر کہا کسی زکوٰۃ دینے والے سے کہ بھیا راشن مت دو, راشن میرے پاس آ گیا, پیسے دے دو. ایک آدمی ایسے ایک جگہ گڑگڑا رہا تھا, اسی میں اس کے موبائل پہ فون بھی آیا. فون کس کا تھا؟ وہ جس کا کرایہ نہیں دیا تھا, مالک مکان کا, کہ کرایہ دے نہیں تو خالی کر کے جائے یہاں پہ. اس نے کہا کہ دیکھو فون بھی آ رہا ہے, میں کیا کروں. لیکن نہیں, ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ ہی, راشن ہی دیں گے, بس کو نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ دادا گیری؟ دوسرے کے پیسے پہ دادا گیری. اس کا پیسہ ہے, اس کا حق ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں, وہ مانگ رہا ہے, چلا رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. آپ کہتے نہیں تجھے راشن لینا ہو لے, نہیں تو نکل جا. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا پاپ ہے. ایسے لوگوں کی زکوٰۃ قطعاً ادا نہیں ہو سکتی. توبہ کریں یہ لوگ اور پھر سے زکوٰۃ نکالیں, ورنہ قیامت کے دن یہ گناہ ان کے کندھے پہ رکھا ہوگا, یہ فرض ساقط نہیں ہوگا.